بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سفیر اختر صاحب میرے استاد ہیں اور میں حد ادب میں یہاں آ کے نہیں بیٹھا، حالانکہ مشتاق صاحب مجھے بلاتے رہے، تو ڈاکٹر صاحب کے خطاب کے بعد تو یہ سوء ادب ہے کہ میں کچھ کہوں۔ یہ گستاخی تو ظاہر ہے، ممکن نہیں کہ جب استاد بول چکے ہوں تو اس کے بعد کچھ کہا جائے۔ ڈاکٹر مشتاق صاحب کی البتہ اس کتاب کی تحسین چونکہ میرے نزدیک فرض کفایہ نہیں، فرض واجب ہے، اس لیے چند باتیں کر دوں گا۔ اور ڈاکٹر صاحب کلاس میں جب لیکچر دیتے تھے تو اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ اگر کسی کے پاس کچھ سوالات ہیں تو وہ سوالات سامنے رکھ دیں، میں اگلی کسی نشست میں وقت ملا تو جواب دے دوں گا۔ اس لیے میں اب ڈاکٹر صاحب کی تحسین کے علاوہ جو کچھ بولوں گا وہ میں اپنے محترم استاد کی خدمت میں کچھ سوال رکھوں گا، وہ اس کے جواب ظاہر ہے پھر کسی نشست میں لے لیں گے۔ یہ میری کوئی رائے نہیں ہوگی، یہ میرا کوئی موقف نہیں ہوگا، یہ میں استاذ محترم کی خدمت میں سوال رکھوں گا۔ ڈاکٹر صاحب سے آج میری مبلغ چوتھی ملاقات ہے، ڈاکٹر مشتاق صاحب سے، لیکن تعلق ان سے بہت گہرا ہے اور وہ قلبی تعلق ہے۔ میں سچی بات ہے کہ ایک عرصے سے یہ محسوس کر رہا تھا کہ ٹاک شوز میں اور میڈیا میں اہل علم کو سامنے آنا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ٹاک شوز میں ہمارے پاس اپنے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ہمیں ان جیسے ڈاکٹرز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور پھر کچھ سیاستدان ہیں جو اس شو سے اٹھ کے اس میں اٹھ کے اس میں، اور پھر اس کے بعد ہم سینئر تجزیہ کار ہی کافی ہوتے ہیں، دنیا کے ہر موضوع پہ قوم کی رہنمائی کر سکتے ہیں، بھلے نیم خواندہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ اس کلچر میں نے کوشش کی تھی کہ کچھ اہل علم کو بلاؤں، تو سچی بات ہے کہ ٹاک شوز کے ماحول میں جینوئن اہل علم نے آنا پسند ہی نہیں کیا۔ جو ڈاکٹرز ہیں، جو پروفیسرز ہیں، جو عالم دین ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، جو ٹی وی پہ آتے ہیں، مجھے تو مایوسی ہوتی ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے بعض اوقات، ٹاک شوز دیکھنے ہی چھوڑ دی ہیں میں نے، کرتا ہوں دیکھتا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی جب میں نے کچھ تحریریں پڑھیں تو ڈاکٹر صاحب کے یہاں کلیئرٹی ہے، ڈاکٹر صاحب کے یہاں جرت ہے، اور کچھ پروفیسرز کو اور اہل علم کو جب ہم نے بلایا منتیں ترلے کر کے تو محسوس ہوا کہ صاحب کا علم صرف کتابوں تک محدود ہے، عملی زندگی میں انہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس سے ہمیں بھی مایوسی ہوئی، اپنوں سے تو ہوئی اہل علم سے بھی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب اس مایوسی کا جواب تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو جب پڑھا تو خوشی ہوئی، رشک آیا، حسرت بھی کبھی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا صاحب علم بھی ہو سکتا ہے، اور پھر عصری معاملات کے اوپر ڈاکٹر صاحب اس کلیئرٹی سے بات کرتے ہیں، یہ بہت قابل تحسین ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی اس کتاب میں جو 2-3 خوبیاں، اتنا کچھ بیان ہو گیا کہ میں اس میں ایڈ تو نہیں کر سکوں گا، لیکن ڈاکٹر صاحب فقہ کی دنیا کے بھی ماہر ہیں، انٹرنیشنل لا کی بھی ایکسپرٹ ہیں، تو ایسا آدمی جب کتاب لکھتا ہے تو اس فلسطین کے معاملے کے بنیادی طور پر 2 ہی پہلو ہیں۔ ایک مذہبی حوالہ ہے، اس میں میرے کچھ سوالات ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے، وہ میں ان کی خدمت میں کسی طرح ایک طالب علم کے طور پہ پیش کروں گا، اور چونکہ اس میں وہ دونوں پہلو موجود ہیں اس لیے یہ اب تک کے لٹریچر میں صرف اردو میں ہی نہیں، انگلش کی بھی جو چیزیں فلسطین کے اوپر میں نے پڑھی، میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بہترین کتاب ہے۔ اس میں ہمارے ہاں جو اردو میں لکھا گیا فلسطین کے اوپر، اس میں جذباتی پہلو نمایاں ہیں، فکری انداز سے چیزوں کو نہیں دیکھا گیا، ایک خاص اس کو مذہبی تناظر دے دیا جاتا ہے اور پھر اپنا موقف جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں پھر چیزوں کو اس براڈر پرسپیکٹو میں نہیں دیکھا جاتا۔ ایک تو یہ چیز میں محسوس کر رہا تھا، یہ اس چیز کا بھی جواب ہے، ایک فکری، علمی، سنجیدہ، مدلل گفتگو ہوئی ہے، اور کشمیر کا ایشو ہو یا فلسطین کا ایشو ہو، میرا خیال ہے کہ نصاب کے اندر کچھ بنیادی چیزیں شامل کر دینی چاہیے، کیونکہ اب سفارتکاری آپ کے صرف سفیر حضرات نہیں کر رہے، آپ کا ہر آدمی جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھا ہے وہ آپ کا سفیر ہے، اور ہر وقت اس کے اوپر ایک اوپینین اور ایک جنگ چل رہی ہے۔ لہٰذا میں ڈاکٹر صاحب کو، آپ سب کو مبارک پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص شیوانی فاؤنڈیشن کو۔ میں سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے ان کے ہتھے چڑھ گئے، ڈاکٹر صاحب کو کسی اچھی جگہ سے کتاب چھپانی چاہیے، لیکن جب یہ کتاب چھپی تو اس کا حاصل خوشگوار حیرت ہے، یعنی اس کی پریزنٹیشن اتنی خوبصورت ہے، متن پہ تو آپ بعد میں جاتے ہیں، پہلے کتاب کی پریزنٹیشن ہوتی ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے، اور اللہ کرے کہ اسلامی نظریاتی کونسل جیسے اداروں کو، ڈاکٹر صاحب کو، یہ ایک نئی رسم ہے کہ اہل علم کی اور کتابوں کے اوپر اس طرح کی چیز آ رہی ہے۔ ہمارے اندر چیریٹی سمجھا جاتا ہے کہ مزاروں کو سجا دو، کچھ محفلیں کروا دو، فکر کی دنیا میرے نزدیک سب سے بڑی دنیا ہے، اور آپ نے اگر اسرائیل کا مقابلہ بھی کرنا ہے تو وہ جس طاقت کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، وہ شاید مالی طاقت نہیں ہے، وہ تو عربوں کے پاس بہت زیادہ ہے، علم کی قوت سے آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور علم کی قوت نہیں ہے تو آپ فارغ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مسلم دنیا میں کوئی ایسا بڑا لیڈر بتا دیں، یہی سوال میں بھی سوچتا ہوں کہ پاکستانی سوسائٹی میں کوئی ایک ایسا بتا دیں بندہ کہ جو لکھتا ہو تو اس کی بات دنیا میں سنی جاتی ہو، بلکہ پاکستان میں ہی کہہ دیں کہ سنی جاتی ہو۔ اردو میں تو جو لکھا جا رہا ہے اس سے شرمندگی ہوتی ہے بعض اوقات۔ جملہ امور کے ماہرین ہمارے پاس موجود ہیں، اور جونیئر تجزیہ کار تو ہم میں سے خیر اللہ کا فضل ہے ہی کوئی نہیں، سارے ہی سینئر تجزیہ کار ہیں، اس لیے یہی حال ہے۔ ایسے میں ایسے لوگ اگر لکھتے ہیں اور اس انداز سے لکھتے ہیں تو یہ ایک غنیمت ہے۔ ایک چیز میں اور شیئر کر دوں، ایک طالب علم کے طور پہ ڈاکٹر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، جس روز
یروشلم فال ہوا، جو لشکر گیا وہاں پہ اس میں بر صغیر کے مسلمان بھی شامل تھے، پوری فہرست موجود ہے. یہاں سے ایسے علماء موجود تھے جو فتوے دے چکے تھے کہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑنا اور اس کے خلاف سامنے آنا یہ جہاد ہے، اور وہ بڑے جید عالم دین تھے. میں اس کسی تلخ بحث میں نہیں جانا چاہتا. جو اس وقت بات کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جو برطانوی لشکر یروشلم میں گھسا تھا، اس کے ساتھ جو مسلمان دستے موجود تھے، ان کا جو پرچم تھا، وہ پرچم آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کون سا پرچم تھا. وہ وہی پرچم تھا جو فلسطین کا پرچم ہے، وہی پرچم اس وقت اردن کا پرچم ہے، وہی پرچم اس وقت شام کا پرچم ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہی پرچم اس وقت یو اے ای کا بھی پرچم ہے. عرب دنیا میں سوائے سعودی عرب کے تمام شاید عرب دنیا کا جھنڈا وہی ہے جس جھنڈے تلے مسلمانوں نے برطانیہ کے ساتھ مل کر یروشلم کے اوپر برطانوی قبضہ کروایا تھا. تو ایک سوال تو میرا یہ ہے کہ پھر امت کہاں ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ امت وائز کے واز میں اور درسی کتابوں میں ہے. اس مرتی مارتی دنیا میں امت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. یہ نیشن سٹیٹ کی دنیا ہے. حل صرف یہ ہے، مجھے ایک طالب علم کے طور پہ لگتا ہے کہ مسلم دنیا کی نیشن سٹیٹس میں سے کوئی سٹیٹ بہت طاقتور ہو جائے، وہ امریکہ کی طرح کی طاقتور ہو جائے، پھر ظاہر ایک درد تو ہے مسلمانوں کا، فلسطین کا، تو شاید معاملات حل ہو جائیں. مسلم دنیا نہ ایگزسٹ کرتی ہے، مسلم دنیا میں نہ اتحاد ہو سکتا ہے. یہ ناخوشگوار سی بات ہے لیکن یہی حقیقت ہے. آپ دیکھیں ایک طرف عرب ہے، وہ اپنے معاملات فال آف پیلسٹائن سے لے کر آج تک عرب نیشنلزم کے تحت کر رہے ہیں. او آئی سی اسی لیے بنی تھی کہ جب اس کے یروشلم کے معاملات عربوں کے ہاتھ سے نکلے تو او آئی سی بن گئی. اس کے بعد ترکی ہے، قوت ہے، وہ ترک نیشنلزم کے اوپر چل رہا ہے. ایران ایک قوت ہے اسلامی دنیا کی، وہ ایرانی نیشنلزم کے اوپر چل رہا ہے. مجھے ڈر یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان بھی اگر اسی امتزاج کے ساتھ آ گئے کہ اسلام کے ساتھ انہوں نے اپنے پشتون نیشنلزم کو اٹھایا، جیسے جو مثال عرب میں آئی ہے، جو اس میں ایران میں موجود ہے، جو ترکی میں موجود ہے، تو آپ کی پشتون بیلٹ میں مزید مسائل پیدا ہونے والے ہیں. یہ چیز بھی قابل غور ہے. امت وغیرہ انفارچونیٹلی کہیں موجود نہیں ہے. مسلم دنیا کے اندر جو کلیشز تھے اس میں ایران اور سعودی عربیہ کا آپ کے سامنے ہے. اب اس میں تیسرے ترکی صاحب بھی آ رہے ہیں، اور ان کی کشمکش کا میدان بھی مسلم دنیا ہی ہے. لہٰذا یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور ان چیزوں کے ساتھ کوئی پالیسی ہمیں بنانی چاہیے. کتاب کی طرف واپس آتے ہیں، اور میں ایک بار پھر مبارک پیش کرتا ہوں، اور اس دفعہ جو میں مبارک پیش کرتا ہوں وہ میں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کو پیش کرتا ہوں کہ یہ جو علمی محفل ہے اور اس طرح کی کتابوں کی تقریب پذیرائی ہے یا تقریب رونمائی ہے، یہ اصل میں کرنے والی چیزیں تھیں جو ہم نے چھوڑ دیں. اور علمی محفلیں اور علمی گفتگو اور علم کی دنیا میں کچھ کرنے سے ہی آپ کہیں کھڑے ہو سکتے ہیں. آخری بات پھر یہی کروں گا کہ فلسطین کا مقدمہ لڑنا ہے تو مسلم دنیا نے علم کی دنیا میں آگے بڑھنا ہے. دولت نے تو جو مسلم دنیا کے ساتھ کرنا تھا کر لیا. ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کہا کہ پیٹرول بھی اب جاتی بہار کے دن ہیں، اس کے بعد شاید وہ بھی نہ ہو. میں ڈاکٹر صاحب کو، شیبانی فاؤنڈیشن کو ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بہت شاندار کتاب ہے، اور سچی بات ہے کہ ایسی کتاب اردو میں ہی نہیں انگلش میں بھی میری نظر سے آج تک نہیں گزری. بہت شکریہ آپ کا.